الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. صراط مستقیم ہماری اولین ضرورت ہے، اسی لیے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز کے اندر اور نماز کے علاوہ مختلف مواقع پر عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا. یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو دعوت دین کا راستہ ہے اور صدیقین کا جو سچائی کا راستہ ہے اور شہداء کا جو غلبہ دین کے لیے جان کی قربانی دینے کا راستہ ہے اور صالحین کا جو سنت کو زندہ کرنے اور بدعت کو مٹانے کا راستہ ہے، اس پر ہمیں چلا. اور جن پر تیرا غضب ہوا اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے، یہود اور نصارہ اور مشرکین و منافقین اور جو ان کے پیروکار لوگ ہیں، ان کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھ. تو عمل صالح وہ عمل ہے جو سنت کے موافق ہو، اور جو عمل سنت کے مخالف ہے وہ عمل فاسد ہے. اس حوالے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. صالحین در حقیقت وہی لوگ ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود بچتے ہیں اور دوسروں کو بچنے کی ترغیب دلاتے ہیں. اور یہ نہایت ہی اہم فریضہ ہے. جیسے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی خوشحالی اور فلاح و بہبود وابستہ ہے، تو جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو پوری طرح سر انجام دیا جاتا ہے، خصوصاً دیندار طبقہ جب اس فریضے کو مکمل طور پر سر انجام دیتا رہتا ہے تو وہ معاشرہ اصلاح پر قائم رہتا ہے. اس میں اگر کچھ بگاڑ آتا بھی ہے تو ان کی برکت سے وہ دور ہو جاتا ہے. اور جس معاشرے کے اندر اس اہم فریضے سے غفلت برتی جائے، کوتاہی برتی جائے، تو پھر وہ فساد جو پہلے آگ کی چنگاری کی مثل ہوا کرتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑی آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں کوتاہی اور غفلت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے
قرآن و سنت کی اس حوالے سے کیا ہدایات ہیں، کیا تعلیمات ہیں اور کیا تنبیہات ہیں، وہ آج کے درس میں انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ وہ لوگ جو برائی کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے اور ان کا یہ کام بہت ہی برا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اپنی آنکھوں سے برائی دیکھ کر بھی اسے روکتے نہیں تھے، اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ اور اسی حوالہ سے ابو داؤد اور ترمذی اور مسند احمد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں خرابی کی اور نقص کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ شروع میں جب ان لوگوں میں سے کچھ نے برائی اور گناہ کرنا شروع کیے تو اسی قوم کے دوسرے لوگوں نے انہیں روکا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور اس نافرمانی کو چھوڑ دو، یہ کام تمہارے لیے قطعاً حلال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب اگلا دن آتا تو وہی شخص جو پہلے اس برائی سے اس کو روکنے والا تھا، وہ اس کے ساتھ مل کر، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا اور پیتا اور اس کے ساتھ صحبت اور میل جول اختیار رکھتا، اور جو وہ پہلے والی بات تھی اور برائی سے روکنا، اس کو وہ بھول جاتا، اس کو نظر انداز کر دیتا۔ حالانکہ جب برائی سے روکا گیا اور وہ برائی سے باز نہیں آیا اور وہ اس برائی پر قائم ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اسے دوری اور کنارہ کشی اختیار کرتا، لیکن اولاً تو انہوں نے روکا اور بعد میں پھر انہی کے ساتھ بیٹھنا، کھانا اور پینا شروع کر دیا، ان کے ہم مجلس، ہم پیالہ، ہم نوالہ بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس روش کی وجہ سے ان برائی سے روکنے والے جو پہلے روکتے تھے پھر بعد میں وہ ان کے ساتھ میل جول انہوں نے اختیار کر لیا، تو ان کے دل بھی ان گناہ کرنے والوں جیسے کر دیے، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے ان پر لعنت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور اس کو حق کی طرف مائل کرو گے اور اس کو حق پر زبردستی قائم رکھو گے، وگرنہ اللہ رب العالمین تمہارے دل بھی ان ظالموں جیسے کر دے گا اور تم پر بھی لعنت فرمائے گا جس طرح پہلوں پر لعنت فرمائی گئی۔
بعض روایات میں مطلقاً ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں جب برائیاں اور گناہ ہونے لگے تو کچھ لوگوں نے روکا، پھر اس کے بعد وہی روکنے والے ان کے ساتھ میل جول اور کھانے پینے میں لگ گئے۔ اور بعض روایات میں ان کے علماء کا ذکر ہے کہ ان کے علماء نے اولاً روکا، پھر بعد میں وہ علماء ان برائیاں کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے دل بھی ان گناہ کرنے والوں جیسے کر دیے اور پھر ان پہ لعنت فرمائی۔ اب آپ اس حدیث پاک پر غور فرمائیں۔ یہ روایت طبرانی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، جس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے بازار میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود عوام و خواص اس سے غافل ہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، نماز کو لیں تو نماز تمام فرائض میں سے اہم ترین فرض ہے۔ قرآن میں بار بار نماز کی تاکید فرمائی گئی، اور ترمذی کی حدیث میں فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس میں مسلم کی روایت کے مطابق جماعت سے پیچھے رہنے والا یا تو منافق ہوتا، اور منافق بھی ایسا کہ جس کا نفاق بالکل کھلا اور واضح ہو، یا پھر بیمار ہوتا، اور بیمار بھی ایسا کہ دو آدمی اس کو سہارا دے کر صف میں لا کر کھڑا کرتے۔ تو نماز اہم ترین فرض ہے، نہ پڑھنے پر بڑی سخت وعیدیں قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں کتنی غفلت ہے۔ آپ غور کر لیں کہ کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں 10% بھی نہیں پڑھتے۔ چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں محلوں کے اندر، اور اس میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ پوری آبادی کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں 2 3 4 5 زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو 10 ہو جائیں گے۔ بہت بڑی تعداد ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑھتی، لیکن اس پہ کوئی روک ٹوک ہے؟ بڑے بڑے واعظین، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے پیران عظام، بڑے نعت خواں، اور یہ سارے لوگ جو لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور جن کو لوگوں سے گفتگو کا، ان کو خطاب کرنے کا، ان کو وعظ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جن سے لوگوں کی ایک تعداد وابستہ ہے، ان کا پورا ایک اپنا حلقہ ہے، باب حلقہ اثر ہے، اور یہ ایک شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں، تو کیا یہ کتنا روکتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو، جو متعاقدین ہیں اور جو ان کے میل جول والے لوگ ہیں، ان کو کتنا روکتے ہیں؟ تو خواص لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے لاپرواہ ہیں، اور اسی طرح جو یہ ذمہ داری تو ہر ایک کی ہے نا۔ بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، عام مبلغین کی، عام علماء کی رسائی وہاں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یونیورسٹی کا ماحول ہے، تو وہاں پر پروفیسر حضرات وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ جہاں اتنی باتیں کرتے ہیں اور گفتگویں کرتے ہیں تو وہاں نماز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً دیگر جو شریعت کے احکام ہیں ان پر بھی وہ بات کر سکتے ہیں، اس کی ترغیب دے سکتے ہیں، اور ان کا جو حلقہ اثر ہے اس تک وہ عام مبلغین کی رسائی نہیں ہوتی۔ میڈیکل کالج ہیں، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، تو اب ان کا ایک حلقہ اثر ہے،
تو وہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے، ان کی رسائی ہے، اور وہ وہاں پر اگر یہ احکام شرع سکھائیں اور امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، وہ احسن انداز سے کر سکتے ہیں، جس کا اثر بھی ان کا حلقہ قبول کرے گا۔ اسی طرح ایس ایچ او ہے، ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، دیگر افسران ہیں، مختلف اداروں کے سربراہ ہیں، اسی طرح وزراء ہیں۔ تو اب ہر شخص کا ایک اپنا عہدہ ہے، اور اس عہدے کے لحاظ سے اس کا ایک اپنا حلقہ اثر ہے، اور اس کے حلقہ اثر میں اسی کی رسائی ہے، اسی کی بات زیادہ مؤثر ہے، اور وہ اگر دین کی بات کرے تو اس کی دین کی بات بھی لوگ قبول کریں۔ باقی عام جو دیندار طبقہ ہے اس کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو وزراء ہیں، تو اب علماء کی تو رسائی نہیں ہے کہ وزراء کے پاس جا کر ان کو وہ دعوت دیں، ان کو سمجھائیں، ان کی ذہن سازی کریں، ان کو نماز کے لیے آمادہ کریں، محرمات سے روکیں۔ اب وہ ان کے ماحول کے لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب اسمبلی کے اندر جو اسمبلی والے لوگ ہیں وہی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ خاص جو مسجد کا ماحول ہے، اور مسجد میں جمعۃ المبارک کا درس ہو رہا ہے، مسجد میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے، دیگر محافل ہو رہی ہیں، کل خوانی ہے، 40واں ہے، 11ویں ہے، اور دیگر بہت سارے اس طرح کے جو پروگرام ہیں، دینی پروگرام ہیں، اور اس میں دینی لوگ موجود ہوتے ہیں سٹیج کے اوپر، ہاں وہ قراء ہیں، ہاں وہ نعت خواں ہیں، یا پیر حضرات ہیں، یا علماء اور خطباء ہیں۔ تو ان میں بڑی تعداد ہے جو نیکی کا حکم نہیں کرتی اور برائی سے نہیں روکتی، جبکہ جو یہ دینی لوگ ہیں ان کا تو خاص منصب ہی ہے۔ اگر ایک جو علوم دینیا کا ایک اگر ٹیچر ہے، مدرس ہے، اور ایک مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، اور ایک خطیب ہے، واعظ ہے، اگر وہ بھی وعظ و نصیحت نہیں کرے گا، وہ بھی نہیں سمجھائے گا، امر بالمعروف نہیں کرے گا، نہی عن المنکر نہیں کرے گا، تو پھر اور کون کرے گا؟ اس لیے ان کی مذمت زیادہ فرمائی گئی ہے۔ اس آیت میں تو مطلقاً سب کی مذمت ہے، جو برائی دیکھ رہے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں تو ان کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ تو جو علماء و مشائخ ہیں ان کے لیے الگ سے ایک خاص آیت آئی اسی حوالے سے، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ علماء و مشائخ لوگوں کو بری بات کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ برا کام کر رہے ہیں۔ تو یصنعون لفظ یہ صنعت سے ہے، اور صنعت والا جو عمل ہوتا ہے وہ انسان کی عادت بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ ان کی یہ جو عادت بن چکی ہے کہ وہ برائی سے روکتے ہی نہیں ہیں دیکھ کر، تو یہ بہت برا کام ہے ان کا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ نے خاص علماء اور مشائخ کا ذکر فرمایا۔ ربانیون اللہ والے، عابد لوگ، زاہد لوگ، گوشہ نشینی اختیار کر کے عبادت میں مصروف رہنے والے لوگ، جن کو آپ مشائخ کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، اور احبار، حبر کی جمع حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو۔ جو علماء ہیں اس میں محدثین ہوں، مفسرین ہوں، مفتیان ہوں، شیوخ احادیث ہوں، علماء ہوں، وہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ علماء و مشائخ لوگوں کو بری بات کہنے سے کیوں نہیں روکتے؟ اب بتائیں معاشرے میں بری باتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ معاشرے میں دیکھیں گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جھوٹ، اور اسی زبان سے دھوکہ دہی اور جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹے فیصلے کرنا، اور اس زبان سے دوسروں کی دل آزاری کرنا، اور نہ جانے کہ اس زبان سے کیسے بڑے بڑے گناہ وہ ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اس زبان سے کفر بھی بکتے ہیں۔ اب یہ زبان سے بری باتیں کہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن نہیں روکتے۔ اور اسے عقل مسحت، حرام کھانے سے، لوگ رشوت کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، اور ناپ تول میں کمی کر کے اور جھوٹ اور دھوکہ فراڈ کر کے مال کما رہے ہیں، اور اس وراثت میں لوگوں کا، دوسرے کمزور وارثوں کا حق وہ ہڑپ کر رہے ہیں، دوسروں کی جائیدادیں غصب کر رہے ہیں، چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، اور
بہت سارے دیگر ناجائز ذرائع کے ذریعے وہ مال لوگ کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ بعضوں نے وہ پیشے اختیار کر لیے جو سرے سے مطلقاً ناجائز ہیں۔ اب ناچ گانا ہے اور اس طرح کے فلمیں ڈرامے ہیں اور اس طرح کی جو خرافات والا پیشہ جنہوں نے اپنا لیا اور اسی سے وہ اپنا کما رہے ہیں، تو ایک بڑی تعداد ہے جو حرام ذرائع سے مال کما رہی ہے۔ تو اب وہ لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں، یہ حضرات دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور ان کو علم ہے لیکن روکتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا نہ روکنا یہ بھی ایک برائی ہے۔ برائی دیکھ کر قدرت ہو اس کے باوجود نہ روکنا یہ بھی ایک جرم ہے۔ تو قرآن ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو برائی دیکھ کر اس کو نہ روکیں، اور پھر جب برائی کو روکا نہیں جاتا تو برائی وہ کم ہونے یا ختم ہونے کی بجائے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے آگ ہے تو اگر چنگاری ہے تو اب تھوڑا تھوڑا بڑھتی رہے گی، اگر آپ اس کو بجھا دیں گے تو اس سے ہونے والا جو نقصان ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر نہیں بجھاتے تو بڑھتے بڑھتے پھر کیا ہوگا، آگے بڑے بڑے نقصان اس سے وہ پیدا ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا ہے فلولا کان من القرون فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں جو گزری ہیں ان میں ایسے اہل خیر اور ایسے نیک لوگ، اچھے لوگ کیوں نہیں ہوئے جو انہیں زمین کے اندر فساد پھیلانے سے، برائیاں کرنے سے، گناہ کرنے سے روکتے۔ ہاں مگر تھوڑے سے ایسے لوگ ہوئے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، یعنی تھوڑے لوگ ہوئے ہیں جو فساد سے، برائی سے اور معصیت سے روکتے تھے، ان کو ہم نے ان قوموں میں سے نجات دے دی تھی، باقی جو قومیں تھیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ تو ان میں ایسے اہل خیر ایک مناسب تعداد میں وہ نہیں ہوئے جو انہیں روکتے اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ ان میں سے جو ظالم لوگ تھے، ما اترفوا فیہ، تو جو انہیں عیش و آرام کی چیزیں دی گئی تھیں، عیش و عشرت کی چیزیں دی گئی تھیں، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور عیش و عشرت میں وہ مصروف ہو گئی۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو اب وہ قومیں جن کے اندر اہل خیر بہت تھوڑے ہوئے، اتنے زیادہ نہیں تھے کہ وہ اس پوری قوم کو برائی سے روکنے کے لیے کفایت کرتے۔ تو جب اہل خیر ان میں کم تھے تو ان میں وہ برائیاں بڑھتی رہیں، اور جو ظالم لوگ تھے وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے اور لگے رہے، اور ان کو کسی نے روکا نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پھر وہ ساری قوم پہ عذاب آیا اور ان قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ تو پچھلی جو قومیں ہلاک کی گئی ہیں تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان میں برائی سے روکنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے لوگ تھوڑے تھے، کم تھے۔ تو معلوم ہوا کہ معاشرے کے اندر اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والے لوگ وافر مقدار میں ہوں گے تو وہ روکیں گے، جو بھی جہاں بھی کوئی برائی جنم لے گی وہ اسے روکیں گے، منع کریں گے، تو وہ جو برائی جہاں بھی پیدا ہوگی یا شروع ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اہل خیر کم ہوئے، تھوڑے ہوئے اور پورے کے پورے علاقے خالی پڑے ہیں، وہاں پر ایسے افراد موجود ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ تھا کہ وہ برائی جو کہیں بھی پیدا ہوئی وہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر وہ پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔